السلام علیکم۔ کچھ لوگوں کی قسمت میں یہ آزمائش لکھی ہوتی ہے کہ اللہ ان کو اولاد دے کر بھی فوری لے لیتا ہے۔ انہی کے بارے میں ہمارے ملک کی بہت اچھی لکھاری اور شاعرہ محترمہ سیماب عارف صاحبہ نے ایک نثری نظم لکھی تھی جو کہ کچھ یوں ہے: جس تکلیف سے عورت بچہ جنتی ہے وہ نظم اس سے زیادہ تکلیف دہ تھی۔ درد سہ کے بھی مردہ جننا رائگانی نہیں تو کیا ہے؟ تخلیق کا زیاں روحوں کا زیاں، روح جسے مرئی بنانے کا ایک ہی موقع ملتا ہے۔ موقع گنوانے والی نظمیں یوں ہی بھٹکتی ہیں جیسے میری محبت، جیسے تمہاری یاد، جیسے یہ نظم جسے نظموں نے قبیلے سے نکال دیا ہے۔ کیا خوبصورت نظم ہے۔ پچھلے دنوں سیماب صاحبہ کو اللہ نے ایک بیٹی سے نوازا ہے۔ اللہ اس بیٹی کی قسمت اچھی کرے۔ سیماب جب ہسپتال میں تھیں تو اس نے اپنے ایک مشاہدے بارے یہ تحریر لکھی جس میں ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق ہے۔ اس نے لکھا کہ کچھ سال پہلے میں نے ایک نظم لکھی تھی جس کی چند سطریں اس روز مجھے مجسم صورت میں ہسپتال کے وارڈ میں نظر آئیں۔ درد سہ کے بھی مردہ جننا رائے گانی نہیں تو اور کیا ہے۔ پھر اس نے لکھا کہ وارڈ میں میرے ساتھ والے بستر پر ایک 30-35 سال کی عورت لیٹی کراہ رہی تھی۔ وقفے وقفے سے اس کی آنکھوں سے آنسو نکلنے لگتے اور وہ دوپٹہ منہ پر رکھ لیتی۔ 3 دن بستر پر چت لیٹے جب کبھی میں بہت اکتا جاتی تو 1-2 باتیں اس سے کر لیتی یا اس کے پوچھے گئے سوالوں کا جواب دے دیتی۔ پہلا دن تو نیم غنودگی میں گزر گیا۔ دوسرے دن میں اپنی بیٹی کو پاس لٹا کر اس سے باتیں کر رہی تھی کہ میری نظر اس خاتون پہ پڑی۔ وہ مسلسل میری طرف ٹکٹکی باندھے دیکھ رہی تھی اور رو رہی تھی۔ میں قدرے کنفیوز ہو کر خاموش ہو گئی۔ کچھ دیر بعد میں نے اس سے پوچھا، آپ کا بیبی کہاں ہے؟ تو کہنے لگی، بیٹی تھی مر گئی، جنوری میں پیدا ہونا تھا اس نے، 3.5 ماہ پڑے تھے ابھی، پہلے بھی ایک بیٹا پیٹ میں مر گیا تھا، اور یہ کہہ کر رونے لگی۔ پھر سیماب کہتی ہیں کہ باقی سارا وقت میری یہی کوشش رہی کہ میں اس کے سامنے اپنی بیٹی سے پیار نہ کروں تاکہ اس کا دل نہ دکھے، حسرت نہ جاگے۔ ہمارے ارد گرد بہت سے ایسے لوگ ہیں جن کے لیے جو چیز حسرت ہے ہمیں وہ بہت آسانی سے مل جاتی ہے۔ یہ قدرت کا امتحان ہے، ان کے لیے بھی اور ہمارے لیے بھی۔ آزمائش اور نعمت دونوں ایک ہی پرچے کی الگ الگ ترتیب ہیں، لیکن اس سب میں نعمت والے کے لیے ایک اور احتیاط ہے کہ وہ جانے انجانے میں آزمائش والے کے زخم نہ کرے دے۔ آپ کے پاس جو بھی نعمت موجود ہے کوشش کریں کسی ایسے فرد کے سامنے اس کا اظہار نہ کریں جس کے لیے وہ حسرت ہو۔ ہم اس دین کے پیروکار ہیں جو یتیم کے سامنے اپنے بچوں سے پیار کرنے سے بھی منع کرتا ہے کہ کہیں اس یتیم کی آنکھ میں آنسو نہ آ جائیں۔ بیوہ کے سامنے اپنے گھر کی باتیں کرتے ہوئے محتاط رہنے کا کہتا ہے کہ کہیں تمہارے گھر بار اور سہاگ کا ذکر اس کا دل نہ دکھائے۔ کچھ اچھا پکاتے ہوئے یا تو تقسیم کی تلقین کرتا ہے ورنہ اسے پوشیدہ رکھنے کا حکم دیتا ہے کہ کسی دوسرے کے لیے وہ حسرت کا باعث نہ بنے۔ پھل خریدے تو چھلکے ہمسایوں کے سامنے نہ پھینکے کہ ممکن ہے ان کے بچوں کو کبھی پھل میسر نہ آئے ہوں۔ دل کے بہت نازک تار ہیں، کسی نے انہیں کانچ کے پیالے کہا ہے، ہاتھ سے چھوٹے اور ٹوٹے، کسی نے آبگینے انہیں سنبھل کر برتیے، ٹھیس نہ لگنے پائے کہ کائنات میں سب سے قیمتی شے ہے مخلوق خدا کے دل۔ اسی حوالے سے مولانا رومی کا ایک شعر سن لیجئے: دل بدست آور کے حج اکبر است، از ہزاراں کعبہ یک دل بہتر است۔ کعبہ بنگاہ خلیل کبریا، دل گزرگاہ جلیل کبریا۔ اس کا ترجمہ میں تو یہ کرتا ہوں کہ ایک ٹوٹے دل کو جوڑ دو تو یہی حج اکبر ہے، اور ایک دل کو جوڑ دینا ایسے ہی ہے جیسے تو نے ہزاروں بار کعبہ دیکھ لیا، کیونکہ کعبہ تو خلیل اللہ کا بنایا ہوا گھر ہے، لیکن دل تو جلیل کبریا کی گزرگاہ ہے، یہاں تو وہ خود رہتا ہے، اس لیے کسی کا دل نہ توڑو۔ اقبال بھی یاد آتے ہیں، فرمایا عرش الہی سے کم سینہ آدم نہیں، گرچہ کف خاک کی حد ہے سپہر کبود، کہ اس خاکی پتلے کی حد تو نیلا آسمان ہے، لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ بھی عرش الہی سے کم نہیں ہے کہ خدا خود وہاں رہتا ہے۔
سبحان اللہ. خدا ہمیں اپنی مخلوق سے پیار کرنے والا، محبتیں بانٹنے والا، دلوں کو جوڑنے والا بنا دے تاکہ ہم ایک خوبصورت معاشرہ اور پازیٹیو پاکستان بنا سکیں. انہی گزارشات کے ساتھ اجازت چاہوں گا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.